نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رجل من اليهود لابن عباس لو كان هذا اليوم فينا لاتخذناه عيدا قال له ابن عباس وأي عيد أكمل من يوم عرفة. قال الضحاك إن آدم لما أهبط إلى الأرض وقبل هند وهوى بجدة فجعل آدم يطلب هواء وهي تطلبه فاجتمع بعرفات يوم عرفة وتعارف فسمي هذا اليوم عرفة والموضع عرفات. محترم آج انشاءاللہ ہم یوم العرفہ کی وجہ تسمیہ، اس کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت پر بات کریں گے۔ حضرت امام ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 106 ہجری فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو آپ علیہ السلام ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کرنے لگیں۔ پھر دونوں عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن عرفات میں جمع ہو گئے اور ہر ایک نے دوسرے کو پہچان لیا، لہٰذا اس دن کا نام عرفہ اور جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کی شرعی حیثیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فی هذه الآیہ وشاہد ومشہود قال الشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متوفی 57 ہجری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم الموعود یوم القیامہ وان الشاہد یوم الجمعہ وان المشہود یوم عرفہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ عن سعید بن المسیب انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سید الایام یوم الجمعہ وهو شاہد والمشہود یوم عرفہ۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 94 ہجری روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نے ارشاد فرمایا کہ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور وہ شاہد ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ عن ابن عباس وشاہد ومشہود الشاہد یوم عرفہ والمشہود یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ متوفی 68 ہجری شاہد سے عرفہ اور مشہود سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں۔ عن ابراہیم قال یوم ذبح و یوم عرفہ یعنی شاہد والمشہود۔ اور امام ابراہیم نخل میں المتوفی 96 ہجری فرماتے ہیں کہ ذبح کا دن اور عرفہ کا دن یہ شاہد اور مشہود کا مطلب ہے جو ذکر ہے قرآن کی آیت میں۔ امام الفسرین حضرت ابی الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری فرماتے ہیں قال الاکثرون علی ان الشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ، کہ اکثر علماء فقہاء و محدثین فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری فرماتے ہیں شاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ، کہ شاہد کا مطلب جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ مراد ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن ماہر علوم الفنون شیخ ہند حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی المتوفی 1369 جی فرماتے ہیں سب شہروں میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کا دن اور سب ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں عرفہ کے دن حج کے لیے، اس لیے روایت میں آیا کہ شاید جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ علامہ قرطبی المتوفی 671 ہجری فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ شاہد اور مشہود سے عرفہ کا دن جو ہے بھی مراد لیتے ہیں۔ نبی ذی الحجہ کی فضیلت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عرفہ نویں ذی الحجہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ آسمان والوں میں زمین والوں پر فخر فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو کہ ان کے بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود چہرے ہیں اور دور دور سے میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کی امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ لہذا کوئی دن ایسا نہیں پایا جاتا جس میں لوگ آگ سے اس قدر آزاد ہوں جس قدر عرفہ کے دن یعنی نویں ذی الحجہ کے دن آزاد ہوئے ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر یہ دن عرفہ یعنی عرفہ ہم میں ہوتا تو ہم اس میں عید منایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کون سی عید ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بخشش کا عام اعلان ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے فضائل کیا ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ فی صیام یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعدہ۔ ابو قتادہ حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ المتوفی 54 ہجری فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر یقین رکھتا ہوں، نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والے کے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہاں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 279 ہجری اس روایت کے بعد فرماتے ہیں، وفی الباب عن ابی سعید، کہ اس قسم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ پھر فرماتے ہیں قد استحب اہل العلم صیام یوم عرفہ، کہ نویں ذی الحجہ کا روزہ اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس عرفہ کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا، چنانچہ امام المحققین حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد الازدی المصری الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 321 ہجری فرماتے ہیں، عن ابی قتادہ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ اس روایت میں بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ المتوفی 54 ہجری فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نویں ذی الحجہ کے روزے کے متعلق، تو ارشاد فرمایا کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے یوں الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ المتوفی 74 ہجری، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ المتوفی 23 ہجری سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ جس شخص نے نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے ایک سال کے پاس والے یعنی گزشتہ اور ایک سال کے بعد والے یعنی آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علامہ امام حافظ ذکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری المتوفی 656 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ المتوفی 66 ہجری فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سال کے جس میں تو ہے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ معاف فرماتے ہیں۔ فائدہ، قارئین کرام، سامعین، آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مالک حقیقی نے اپنے مسلمان بندوں پر انعام و احسان فرمایا کہ ایک عرفہ کے روزہ پر ایک سال کے گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس دن روزہ رکھنے اور اس میں دعاؤں کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کے قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے تازہ ٹھنڈی ہوائیں چلائے اور ان کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ سے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔